بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آج چھٹے سپارے کا چھٹا رکوع میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ چھواں سپارہ، چھواں رکوع آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور میری ویڈیو میرا یہ درس جو ہے وہ پورا سننے کی کوشش کریں، اس نیت سے کہ ہماری اس میں بخشش ہو سکتی ہے اور ہمیں سیکھنے کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو جو دوست احباب ابھی نیو ہیں ان سے میری گزارش ہے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹک ٹاک پر جو کہ درس ترمذی شریف 180 حدیثیں جو ہے وہ ٹک ٹاک پر بھی یوٹیوب پر بھی یہ اپلوڈ رات تک ہو چکی ہیں۔ آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم اسی طرح دین کو خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو اور فقہائے کرام کی آراء کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ بندہ نچیز کا ساتھ دیجیے۔ محمد عبدالستار نوری حنفی دعا گو ہے جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ میری، میرے اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے۔ آپ سب کی، آپ سب کے اہل و عیال کی، دوست احباب کی، آبا و اجداد کی، سب کی درس قرآن کے توسل سے اللہ کامل بخشش فرمائے۔ ہم سب کو دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے درس قرآن کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو، یعنی نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کی نیت کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اپنے منہ دھو لو اور کونیوں تک ہاتھ دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھوو۔ جی ہاں، یعنی کہ تم بے وضو ہو تو تم پر فرض ہے، اور فرائض وضو کے یہ چار ہیں جو آگے یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور گٹوں تک پاؤں دھونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہر نماز کے لیے تازہ ہی وضو فرمایا کرتے تھے اور عادی تھے۔ اگرچہ ایک وضو سے بہت سی نمازیں فرائض اور نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو کرنا زیادہ برکت کا موجب ہے، سبب ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب تک حدث یعنی وضو کا ٹوٹنا واقع نہ ہو، ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہوگا۔ تو ہاتھ دھونا کونیوں تک، یعنی کونیوں سمیت، کونیوں جو ہے نا، کونیاں حدیث سے ثابت ہے کہ کونیاں سمیت جو ہے نا وہ دھونے کا حکم ہے، نہ یہ کہ کونیوں تک۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، یہ بھی حدیث سے معتبرہ سے ثابت ہے۔ وضو کا چوتھا فرض سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پاؤں دھونا گٹوں تک، یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو جو، یعنی جنابت سے طہارت کاملہ لازم ہوتی ہے۔ جنابت کبھی بیداری میں ہوتی ہے اور کبھی نیند کے اندر بھی احتلام ہو جاتا ہے، جس کے بعد اثر پائے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر خواب یاد آیا مگر تری نہ پائی تو غسل واجب نہ ہوگا۔ یہ اس میں ترمذی شریف کی حدیث میں درس میں یہ باتیں بھی بیان ہو چکی ہیں، وضو کے حوالے سے اور غسل کے حوالے سے یہ سارے مسائل الحمدللہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور بہت سارے میرے ساتھی
میرے دوست سن بھی چکے اور یقیناً ان پہ عمل بھی کرتے ہوں گے، دوسروں کو بھی پہنچاتے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے۔ جی ہاں، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے، ہاں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور اپنی نعمت پوری کر دے کہ کہیں تم احسان مانو۔ اب سفر میں پانی نہیں میسر ہے، دور دراز تک کسی ایسے علاقے میں پڑاؤ ڈالا ہے یا جنگل ہے، وہاں پہ پانی ملنا ممکن ہی نہیں ہے، تو وہاں پر تیمم کر سکتے ہو۔ یا بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ اگرچہ غسل کرو گے نہاؤ گے تو آپ کا بیماری جو ہے، آپ کا جسم، آپ کا زخم وہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کے جسم پہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں تیمم کرنے کا حکم ہے۔ قضائے حاجت کی ہے تب بھی تیمم، اگر پانی میسر نہ آئے اور بیماری ہے یا سفر ہے تو اس میں تیمم کرنے کا حکم موجود ہے۔ اللہ تم پر تنگی نہیں رکھتا، سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ احسانات نہیں کیے تو اور کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت شعب عقبہ اور بیت رضوان میں، جی ہاں، اپنے اوپر وہ احسان یاد کرو۔ کون سا احسان؟ کہ تمہیں مسلمان کیا، کیا کیا؟ مسلمان کیا۔ اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا، بیت رضوان ہے، بیت شعبہ ہے، بیت عقبہ، تو اس کو تم سمینا و اطعنا، جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر حال میں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کی باتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ آگے اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے۔ جی ہاں، اگلا حکم کیا ہے؟ اس طرح کے قرابت و عداوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹائے، عدل سے نہ ہٹا سکے۔ یعنی قرابت، رشتہ داری، یعنی کہ جب تم انصاف کی کرسی پہ بیٹھو، جب تمہارے پاس بات آ جائے تو وہاں پر یہ نہ دیکھو یا تو میرا رشتہ دار ہے، چاچے دا پتر ہے، مامے دا پتر ہے، میرا تے یہ اپنا عزیز ہے، اور یہ نہ کہے یا دعوت یہ ہو کہ اللہ اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اب آیا یہ میری داڑھ کے نیچے، اب میں اس سے گن گن کے بدلے لوں گا۔ نہیں، انصاف کی بات کرنے کا حکم ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ جی ہاں، اللہ فرمایا اور تم کو کسی قوم کی عداوت یعنی دشمنی اس پر نہ بارے کہ انصاف نہ کرو، انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جی ہاں، یہ نہ ہو کہ پھر تم یہ ساری چیزیں آڑے آ جائیں تو پھر دیکھ لو اللہ کو ساری چیزوں کی خبر ہے، اللہ کے ہاتھ کیا جواب دو گے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایمان والے
نیکوکاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ ایمان والے نیکوکاروں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے، ہاں، کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جب بھی ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں۔ جی ہاں، یہ آیتیں نص کہتے اس پر خلود نار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا سوائے کفار کے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمیشہ جہنم میں جو رہے گا نا وہ کافر ہی رہیں گے، یہ قرآن کی نصوص سے ثابت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے۔ ہاں جی، ہاتھ تم پر سے روک دیے۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت مقدسہ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضور جانے جانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر قیام فرمایا، تمام صحابہ جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی۔ ایک اعرابی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر حضور سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ۔ یعنی حضور آرام فرما رہے تھے درخت کے نیچے، اور اس اعرابی نے آ کر موقع پا کر وہ تلوار کو حضور پر سونتا اور تان کر کہا کہ اے محمد، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا، میرا رب مجھے تمہارے ہاتھوں سے کیا سب سے بچاتا ہے، میرا رب حافظ ہے، میرا رب حامی و ناصر ہے۔ بس یہ فرمانا تھا تو حضرت جبریل نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے کر فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کہ کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، کیا فرمایا، اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ آج کے یہ درس قرآن کا 6 سپارے کا 6واں رکوع جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا۔ سورۃ المائدہ جاری و ساری ہے۔ دعا ہے جن جن دوستوں نے آج کا درس سنا ہے، اللہ ان کے اہل و عیال کی کامل بخشش فرمائے۔ میرے دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کی عطا کے ساتھ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے یہ جاری و ساری انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، دارین کی وسعتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔